اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دعوت دیتے ہوئے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ لوگوں، ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے میں بٹھانے کے بعد کسی اور کی طرف اس لیے نہیں دیکھا کہ جو اس حصار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں، جو اس حصار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں، جو ان کے پیار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں، اس کی گلی کے سوا بھی اور قریے ہیں، جو اس دیار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں، رچی ہوئی ہے رسول کی محبت میری پوروں میں، میں اس خمار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے شیر اہل حدیث، فضیلت الشیخ سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب آپ فیصلہ واد خطاب فرمائیں گے۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میری محبت کا محبت جواب دے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننے مننے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، ہمارا نام کیا ہے؟ کچھ ہمارے دوست اور احباب نے نام رکھے ہیں اور کچھ ہمارا اپنا منتخب کردہ اور پسندیدہ نام ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز نام کے اظہار سے لے کے انشاءاللہ مسلک اہل حدیث کی حقانیت سے بڑھتے ہوئے ہم اپنے احباب کو یہ بھی کہیں گے کہ آج کی اس مجلس میں آئیں، اگر ہمت ہے تو ہمیں شکار کر لیں۔ ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے، ملنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہے، ملانا چاہے تو ہم حاضر ہیں۔ پہلی چیز، لوگوں نے ہمارا ایک نام وہابی رکھا ہے۔ ہم اس نام کو جس اعتبار سے وہ ہمیں وہابی کہتے ہیں، دنیا کے تمام اصولوں کو سامنے رکھ کے واضح طور پہ ٹھکرا رہے ہیں۔ حضرات، اس گفتگو کے لیے تھوڑے سے کان کھڑے رکھنے پڑیں گے۔ اور میں یہ امید کروں گا کہ یہ اوپر جو ہے نا سٹیج پہ ذرا ہلچل کم کریں۔ وہابی، جب ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ ہمیں وہابی کیوں کہتے ہیں، جواب ملتا ہے کہ آپ محمد بن عبد الوہاب کے پیرو ہیں۔ حضرات، نام رکھا، وجہ پوچھی، جو وجہ بتائی ہے وہ غلط ہے۔ کیوں؟ دنیا کے کسی گئے گزرے پرلے درجے کے کھسی سے کھسی مدرسے میں چلے جائیے،
اور اس سے اصول نسبت پوچھ لیجئے کہ محمد بن عبد الوہاب کی طرف جب نسبت کرنی ہوگی وہ محمد جو بیٹا ہے عبد الوہاب کا، تو نسبت وہابی نہیں بنتی ہے، اور اگر کوئی بناتا ہے تو جواب غلط ہے، وہاں کے صرف نحو اور اس کے علماء کی تصحیح ہونے والی ہے۔ نسبت اگر وہابی ہے اس لیے کہ یہ اللہ کے نام وہاب انک انت الوہاب کی طرف ہے، تو بھائیو دن کو کہو، رات کو کہو، روشنیوں میں کہو، اندھیروں میں کہو، تمہیں اجازت ہے۔ لیکن اگر محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت کر کے کہنا ہے تو پھر اپنے مدارس کے نحو اور صرف کے اساتذہ کو ایک مرتبہ سے پھر اشتہار دے کے نئے استاذ رکھیے، انہوں نے یہ نسبت صحیح نہیں جوڑی ہے۔ دوسرا نام نجدی۔ نجدی ہمارا نام رکھا گیا، ایک اعتبار سے صحیح ہے، ایک اعتبار سے غلط ہے۔ جس اعتبار سے غلط ہے وہ اس لیے کہ بھائی کہتے ہیں کہ چونکہ محمد بن عبد الوہاب نجد کا ہے، تمہارا امام ہے، تم اس کے پیرو ہو، اس لیے ہم تمہیں نجدی کہتے ہیں۔ ہم نے کہا جناب اپنی معلومات صحیح کر لیجئے، ہمارا طرز عمل دیکھ لیجئے، ہماری نسبت کی بنیاد دیکھ لیجئے، پھر اپنا جو جواب دے رہے ہیں اس کو صحیح کر لیجئے، جواب غلط ہے۔ اور اگر نجدی ہمیں اس لیے کہا جاتا ہے، حضرات انشاءاللہ سارے شبے مٹا کے آگے بڑھتے ہیں، اگر نجدی اس لیے کہا جاتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے آنکھیں نہیں دی ہیں اور آنکھوں کے ساتھ ساتھ ہم نے دو ہونٹ اور زبان نہیں دیے ہیں، دودھ لینے کے لیے، خالص غذا لینے کے لیے، خالص خوراک لینے کے لیے آنکھوں سے دیکھتا جا، ہونٹ دیے ہیں چونستا جا، زبان دی ہے استعمال کرتا جا۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو صافی بلند و بالا چشموں سے اپنی خوراک لیتا جا۔ اس اعتبار سے ہمیں کوئی نجدی کہتا ہے تو الحمدللہ ہم نجدی ہیں، اللہ کہ جس نے فیڈر کا دودھ پیا ہو وہ نہ کہلائے تو اس کی مرضی ہے۔ حضرات ہمارا تیسرا نام محمدی۔ یہ نام ہم جب کہتے ہیں تو ساتھی کہتے ہیں نہیں جی تمہارا یہ محمدی نام نہیں، ہم کہتے ہیں اس کو بھی ذرا سن لیا کرو۔ کیوں؟ محمدی ہمارے نام کی نسبت ویسے ہے جیسے کوئی حنبلی رکھے، شافعی رکھے، مالکی رکھے یا حنفی رکھے۔ ہم کہتے ہیں جی محمدی کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے۔ حضرات ہماری یہ نسبت ایک اور طرح بھی بنتی تھی، محمد بن عبد الوہاب کی طرف اگر کوئی صحیح تولنے والا حنفی نسبت ہماری کرے گا، مجبور ہو کے لکھنا پڑے گا کہ محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت محمدی بنتی ہے۔ لیکن وہاں محمدی کیوں نہیں کہتے؟ اگر محمدی نسبت ادھر کر دی گئی تو یہ محمد الرسول اللہ کی طرف آٹومیٹکلی جا رہی ہے، اس لیے وہاں ڈنڈی مار کے محمد کے والد عبد الوہاب کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ تو حضرات یہ تیسرا نام بھی ذہن نشین کر لیا جائے۔ چوتھا نام دوست رکھتے ہیں غیر مقلد۔ یہاں سے ہماری بات آگے بڑھے گی۔ اچھا بھائیو پوچھنا چاہتا ہوں، اگر لفظ مثبت ہو اس کے ساتھ غیر لگا دیا جائے تو جمع نفی، یہ حساب کا کیا قاعدہ ہے؟ حساب و کتاب لگائے نا ذرا۔ جمع نفی الجبرے کا کیا قاعدہ ہے؟ جمع نفی، جمع نفی نفی ہوتا ہے۔ اگر مثبت چیز کے شروع میں غیر لگائیے گا وہ اس کو مثبت کو نفی کر دے گا، مثبت کو بھی نفی کر دے گا، منفی بنا دے گا۔ لگائیں کسی مثبت لفظ کے شروع میں غیر۔ معتدل مثبت لفظ ہے، اعتدال پسند شروع میں غیر لگایا تو غیر معتدل۔ مثبت لفظ کے ساتھ اگر یہ غیر لگائیں تو اچھائی ہوگی برائی ہوگی؟
برائی بن جائے گی. اور اگر لفظ منفی ہے, منفی کے شروع میں غیر لگایا تو نفی جمع نفی جمع مثبت ہو جاتا ہے. جیسے غیر سودی, غیر شرابی, غیر کبابی, غیر حرامی. او یارو اگر یہ منفی کے ساتھ لگے تو پھر کیا ہے, یہ مثبت ہو کے اچھائی بن جاتی ہے. غیر مقلد, غیر مقلد, ذرا پوچھئے پہلے کہ لفظ مثبت ہے یا منفی ہے. اگر مثبت ہے تو لگا کے کیا بنتا ہے, اور اگر منفی ہے تو لگا کے کیا بنتا ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے ادارے میں ایک ایک اردو کا پروفیسر بھی رکھ لیں. کیوں؟ متضاد الفاظ, دن کا کبھی غیر دن نہیں ہوتا ہے. لوگوں نوٹ کرو, دن کا متضاد غیر دن نہیں ہے, رات ہے. اور صبح کا متضاد غیر صبح نہیں, شام ہوگی. اجالے کا متضاد غیر اجالا نہیں ہوتا, بلکہ کیا ہے, روشنی اور نور. او یارو اسی طرح مقلد, اس کا متضاد غیر مقلد نہیں مجتہد ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی. اب مجتہد کی تعریف ذرا کروا لیجئے گا, انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا. 5واں نام ذکر کروں اور ہم آگے بڑھیں. اہل حدیث. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنا نام اہل حدیث کیوں رکھتے ہیں؟ سنیے, یہ آپ بار بار سنتے ہیں, ذہن نشین کیجئے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.